ناظرین، آپ کے پروگرام آخر سچ کہے کے ساتھ آپ کا ہوسٹ معظم رانا۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے دنیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس کی ابتدا سے متعلق گفتگو کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا میں دوسرے امراض سے ہونے والی اموات اور کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کا جائزہ لیا تھا۔ ناظرین، جہاں آج دنیا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 42 لاکھ اور کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 2,80,000 سے تجاوز کر چکی ہے، وہیں پہ یہ وبا پاکستان میں بھی اپنے پنجے جماتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں حکومتی اور عوامی سطح پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات، اس وبا سے ہونے والے معاشی نقصانات اور طبی سہولیات پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اس بات کو بھی کہ اس وبا نے ایک عام پاکستانی کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ عوامی سطح پہ اس وبا سے ہونے والے نقصانات، ایک عام آدمی کی زندگی پہ ہونے والے اثرات اور ایک عام آدمی کی معاشی حالت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم شامل گفتگو کر رہے ہیں عادی رائے کے نام سے جانے جانے والے ایک سوشل ورکر رو نعمان سے۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے ایک عام انسان، ایک عام پاکستانی کن مشکلات کا شکار ہے۔ تو ویلکم عادی رائے، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ راؤ صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایک عام پاکستانی کی زندگی پہ کیا اثر پڑا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم معزز بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا سوال جو ایک پاکستانی کی زندگی پہ کہ کیا اثر پڑا ہے اس لاک ڈاؤن کا کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے، تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا جو پاپولیشن کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے، آبادی کا ایک بڑا حصہ، وہ آپ کو پتہ ہے سطح غربت سے نیچے زندگی گزارتا ہے، اور ایون کہ جو لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس فیملیز بھی ہیں، ان میں کئی ایسی فیملیز ہیں جن کا روزگار روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار کی بنیاد پہ چلتا تھا۔ مزدور ہے، اس کے اندر دکاندار ہیں، مختلف قسم کے ہارڈ ویئر کی شاپس ہیں بہت ساری، درزی ہے، دھوبی ہے، نائی ہے، رکشے والا ہے، صحیح ہے، اور ایون کہ اب جو سروسز لانچ ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر، کریم وغیرہ، ان کی سروسز بھی آپ کو پتہ ہے کہ کافی دنوں سے بند ہیں، بائک سروسز بند ہیں، تو ان کا روزگار جو تھا وہ روزانہ کی بنیاد۔ میرا آپ سے ایک سوال، دوسرا سوال آپ سے میں اسی موضوع سے ریلیٹڈ آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ اس وقت گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ گراؤنڈ پہ حالات سے واقف ہیں، آپ رمضان پیکیجز اور رمضان کا جو راشن کے جو پیکیجز ہیں اور وہ بھی آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت وقت اس وقت کس حد تک مصیبت میں گھری ہوئی اس عوام کو جو ہے وہ سہولیات مہیا کر رہی ہے، یا کس حد تک سہولیات مہیا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اس بارے میں؟ معظم بھائی، آپ کا یہ سوال مطلب میں تو سیریسلی 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ مجھے آپ اور آپ کے دوسرے جو احباب ہیں، آپ جو پاکستان کے اندر ہیں، آپ ان سے پوچھ کے خود یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ اس حکومت نے گراؤنڈ پہ ایک عام آدمی کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ آپ یقین مانیں، وہ جو لوگ تھے جن کا ہم سننے میں آ رہا تھا کہ ٹائیگر فورس کے رضاکار، اور وہ جو احساس پروگرام کے نام پہ 12,000، آپ صرف اور صرف ایک محلہ پکڑ لیں اور اس کی ریشو نکال لیں کہ کتنے لوگوں کو وہ چیزیں ملی ہیں، کتنے لوگوں کو وہ امداد جو ہے وہ ابھی تک میسر آئی ہے۔ اور رضاکار ٹائیگر فورس کے اگر آپ نے پورے پاکستان میں اگر کسی نے ان کو دیکھا ہے تو وہ برائے مہربانی مجھے بھی بتائے کہ وہ کس جگہ پائے جاتے ہیں۔ تو نعمان صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مشاہدے کے مطابق عام عوام کو کرونا وائرس کے خطرات سے کس حد تک آگاہ کیا گیا ہے؟ کیا عوام کرونا وائرس سے جو بچاؤ کے احتیاطی تدابیر ہیں ان سے مکمل علم رکھتی ہے کہ کیسے ان سے بچنا ہے،
اور کیا اس کے بارے میں حکومتی سطح پہ یا مختلف این جی اوز کی طرف سے یا کام کرنے والے سوشل ورکرز کی طرف سے اس بارے میں عوام کو آگاہ کیا گیا ہے؟ اور کیا آپ مجھے اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بتا سکیں کہ آپ کے علاقے میں حکومت نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ ان کے اقدامات کا یہ حال دیکھ لیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں. ڈاکٹرز، نرسنگ اسٹاف، گارڈز، مختلف جو ہاسپٹل کے اندر ہیں، وہ اسٹاف جو ہاسپٹل کے اندر ادر دین ڈاکٹرز اینڈ نرسنگ اسٹاف کام کرتے ہیں، وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں کٹس بھیج دیں، ہمیں ماسک بھیج دیں، ہمیں یہ گورنمنٹ نہیں دے رہی. اور ہاؤس جابرز کے ساتھ تو جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے یہ لوگ اس قسم کی بدترین حرکت کر سکتے ہیں کہ ان کو انہوں نے کٹس دی ہی نہیں پہلے تو، اور جب دی گئیں اور جس قسم کے ماسک دیے گئے وہ آپ ان کی حالت کسی ہاسپٹل میں جا کے چیک کر سکتے ہیں، کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے چیک کر سکتے ہیں. یعنی ہاسپٹل یہ حال ہے پنجاب کے اندر جو کرونا وائرس نعمان بھائی میں یہاں پہ آپ کو ایک دوسری بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے جو ہسپتالوں میں جو صحت کی سہولیات ہیں اس کے بارے میں آپ نے آپ کے ایریا میں یا جہاں جہاں بھی آپ کا وزٹ ہوا آپ نے کیا دیکھا کہ جو حکومتی اقدامات ہیں اس حوالے سے کافی ہیں؟ حکومت نے جو اس وبائی مرض سے جو جس کو جو ہے ایک عالمی وبا کا نام دے دیا گیا ہے، اس وبا سے بچنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں اور مزید کیا کرنے چاہیے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ معظم بھائی، احتیاطی تدابیر عوام کی طرف سے آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ انتہائی جو ہے نا وہ بد احتیاطی عوام کی طرف سے بھی اختیار کی گئی ہے. یقین مانیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں. لوگوں نے بینکوں کے باہر آپ چلے جائیں کسی بھی اور جگہ پہ جہاں پر ایسے جھمگٹا لگایا ہوا ہوتا ہے. وہی کام ایک ڈسپلنری طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر کے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہم نے نہیں کرنا. ہماری نا ایک تو تربیت ہماری ریاست نے بھی ہماری ایسی کی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں رکھنا ہی ایسے چاہتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ گلوز تو بہت دور کی بات ہے، گوگلز بہت دور کی بات ہے، یہاں عوام ماسک پہننے کو تیار نہیں ہے. یعنی وہ ماسک ان کے پاس ہیں، کہیں سے کوئی فری بھی دے دے گا تب بھی پہننے کو بہت شکریہ نعمان بھائی آپ کے ٹائم کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی اہم معلومات سے آپ نے ہم آگاہ کیا. ناظرین، اب تک کے حالات کے مطابق حکومت اس وبا کے حوالے سے مکمل غیر سنجیدہ نظر آ رہی ہے. حکومتی غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ملک میں قرنطینہ میں موجود مریضوں کی روزانہ کی بنیاد پہ شکایات موصول ہو رہی ہیں، جو کہ سہولیات کی عدم فراہمی کی شکایات ہیں، ناقص کھانا مہیا کرنے کی شکایات ہیں اور اس کے علاوہ ناقص صفائی کے اقدامات کی شکایات ہیں. اس حکومت کی انتظامات کا جائزہ تو آپ پہلے دن سے لے سکتے ہیں کہ جب تفتان بارڈر سے متاثرین کو زائرین کو لایا گیا اور اس کے بعد ان کو تفتان بارڈر کے قریب جو عارضی قرنطینہ سینٹر بنایا گیا تھا وہاں پہ ٹھہرایا گیا، تو اس کی متعدد ویڈیوز جو ہے وہ میڈیا پہ آ چکی ہیں، سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں کہ اس قرنطینہ سینٹر میں صفائی کے یا ٹھہرنے کے یا لوگوں کو ٹھہرانے کے کیا کیا انتظام کیے گئے تھے اور وہ کس حد تک عالمی سطح کے تھے، یہی کہہ سکتے ہیں. آپ بہت بہتر جانتے ہیں، آپ کے ناظرین، آپ سب سے بڑے ناقد ہیں اور آپ سب سے بڑے انفارمر ہیں، آپ کے سامنے سارے حالات ہیں. تو ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس صورتحال پہ مزید بات کرتے ہیں. Because those
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, अभी हम बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस के फैलाव, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव और हुकूमती इक़दाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में तिब्बी सहूलियात का ये आलम है कि डॉक्टर्स को बार बार टीवी पे आकर ये ऐलान करना पड़ रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि खुदारा इस वबा से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम किए जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में तिब्बी सहूलियात इस हद तक मौजूद नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये वबा आउट ऑफ कंट्रोल हुई, ये फैली, तो हमारे पास इतनी तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं है कि इस वबा को कंट्रोल किया जा सके। दुनिया भर में इस वबा के हवाले से पैरामेडिकल स्टाफ और इस वक्त पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज इस वक्त एक हरावल दस्ते का काम कर रहे हैं और उनकी पूरी दुनिया उनको हीरो के तौर पे पेश कर रही है, जबकि पाकिस्तान में अभी तक हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को हिफाजती किट्स ही मुहैया नहीं की जा रही हैं और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो मुसलसल हिफाजती इक़दामात का रोना रोता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका और बरतानिया में पाकिस्तानी डॉक्टर्स फ्रंट फुट पर आकर इस वबा के साथ हरावल दस्ते के तौर पे एक जंगजू का किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी निजात डॉक्टर सऊद अनवर को इस मुश्किल वक्त में अमरीकी अवाम के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात पर, खिदमात पर खराज तहसीन पेश करने के लिए हजारों अफराद उनके घर के बाहर मार्च का एहतमाम करते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक मसीहा डॉक्टर फुरकान, जो कि सारी उम्र मसीहाई करते रहे, खुद कोरोना का शिकार हो गए और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के तमाम हॉस्पिटल्स ने उनको अस्पताल में लेने से इनकार कर दिया। क्यों? उनका ये कहना था कि हमारे पास जगह नहीं है। तो एक मसीहा के लिए अपनी जिंदगी बचाना मुश्किल हो गया। नाज़रीन, मुल्क के डॉक्टर मुसलसल हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं कि मुल्क में लॉकडाउन में नरमी ना की जाए, लेकिन हुकूमती तर्जमान इसको सियासत करने से तशबीह देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हुकूमती वुज़रा से अगर कोरोना वायरस के बारे में सवाल किया जाता है या इससे पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में पूछा जाता है, तो वो कोरोना के बारे में गुफ्तगू नहीं करते हैं, बल्कि उनकी गुफ्तगू का महवर या तो अपोजिशन पे तनकीद होती है, या सियासी बयानात होते हैं, या गुज़श्ता हुकूमतों के ऊपर तनकीद होती है। वो अभी तक इस बुखार से बाहर नहीं निकल पाए हैं। लॉकडाउन के हवाले से भी हुकूमत कशमकश का शिकार है। एक दिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हम लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे, अगले दिन एक वज़ीर साहब जो है वो टीवी पे आके ऐलान कर देते हैं कि हम लोग लॉकडाउन कर रहे हैं। एक दिन वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि हम लोग लॉकडाउन नहीं करने वाले हैं, तो अगले दिन DGI-SPR आके अगले ही लम्हे वो टीवी पे आके ऐलान कर देते हैं कि हम लोग लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना का मर्ज इस वक्त 32,000 से जायद मुतासरीन तक फैल चुका है और 700 से जायद जिंदगियां निकल चुका है। गुज़श्ता दिनों हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया। लॉकडाउन खत्म करने के बाद बाजार खुले और केसेस का दायरा एकदम से फैल गया। इंतहा से ज्यादा बेएहतियाती देखने में आ रही है। हुकूमत की तरफ से कोई SOPs जो डेवलप किए गए हैं उन SOPs पे अमल करवाने के लिए हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई इक़दामात नजर नहीं आए हैं। हुकूमत का पूरा जोर इस वक्त इस बात पे है कि सियासत कैसे चमकाई जाए। नाज़रीन, मौजूदा हालात को देख के ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इस इंतजार में है कि पाकिस्तान में इटली या अमेरिका जैसे हालात बन जाएं तो फिर कुछ किया जाए। नाज़रीन, हकीकत तो यह है कि पूरी कौम इस वक्त इसी कशमकश का शिकार है कि आखिर हुकूमत की तरजीहात हैं क्या। हमें नहीं पता कि हमारे मुल्क के असल फैसला साज कौन है। नाज़रीन, अगर आपको मौजूदा वफाकी हुकूमत की तरजीहात समझ में आ जाए तो हमें भी ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि हमारे सामने तो इस वक्त एक ही तरजीह नज़र आती है और वो है टाइगर फोर्स का क़याम।
नाज़रीन, आज के इस शो का अख्ताम इस एक दुआया नज़म के साथ करता हूँ। कोई कह रहा है ये मुश्किल घड़ी है, कोई कह रहा है ये आफत बड़ी है, कोई कह रहा है अज़ाब इलाही, कोई कह रहा है मुकम्मल तबाही, कोई कह रहा है मईशत की है ये चाल, कोई कह रहा है ये फितना दज्जाल। इलाही ये क्या है ये तू जानता है मखलूक ये तेरी तू पहचानता है। अगर इम्तहां है तो दे कामयाबी, बीमारों को मौला तू दे सेहतियाबी। इलाही जो महबूब तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है गाफिल मगर उनकी उम्मती हैं। करम कर तू कादिर है कुल आलमीन का, तुझे वास्ता है रहमतुल लिल आलमीन का। करम फरमा मौला, करम फरमा, रहम फरमा। अपने होस्ट मौज़म राना को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।